آج محرم الحرام کا پہلا جمعۃ المبارک سورۃ اخلاص کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں جو اس عمل کے ذریعے نہ ہو سکے۔ جو شخص آج یہ سورۃ اخلاص پڑھے گا گویا کہ وہ اس سورت کا عامل بن گیا، اور جو شخص اس سورت کا عامل بن جاتا ہے وہ دنیا کا ہر کام اس عمل سے لے سکتا ہے۔ اور اس کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، تاکہ آج آپ بھی اس سورۃ اخلاص کے یہ سورۃ اخلاص قرآن مجید کے 30ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ بڑی آسان سی صورت ہے، ہر بچے کو آتی ہے، ہر بوڑھے کو آتی ہے، اور اس کا یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد عمل کی طرف چلتے ہیں۔ نہایت آسان عمل ہے جو ساری زندگی آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ اگر آج آپ اس کی تعداد کو پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد صرف آپ اس کو 41 بار پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بھی مانگیں گے، ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں گے ادھر اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور اس کے بعد کسی کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو آپ کے حق میں بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کے حق میں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ خیر و برکت اور بخشش کا ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی خیر و برکت اور جس کا فیض ساری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اور اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ جو بندہ آج پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو پڑھے گا، اس کا عمل بن جائے گا، ساری زندگی اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جس شخص کو بڑی کوئی حاجت ہو، بڑا کوئی مسئلہ ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس سورت کو آج اس ترتیب کے مطابق اس تعداد کے برابر پڑھ لے، اور جیسے بتاؤں اسی طرح پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت اس کے کام کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس بندے نے بھی اس سے پہلے کیا، رب کائنات نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اور اس عمل کے ذریعے الحمدللہ میں نے بھی فائدہ حاصل کیا، دوست احباب نے بھی فائدہ حاصل کیا، اور بہت سارے لوگوں نے جب استفادہ حاصل کیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ دوست احباب تک بھی اس عمل کو ضرور پہنچاؤں۔ اور آپ بھی جب اس عمل سے فائدہ حاصل کر لیں تو آپ بھی اس عمل کو آگے دوست احباب تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ آپ کی وجہ سے بھی اس صدقہ جاریہ آگے پھیلتا رہے اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ شخص جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہو، بالکل بند ہو چکا ہو، یا وہ عورت بانج جس کے پاس اولاد نہ ہو، اولاد کی محرومی ہو، یا وہ شخص جو کسی جیل کے اندر، کسی قید خانے کے اندر ہو اور نکلنے کے کوئی چانس نہ ہو، یہ بڑی بڑی باتیں میں جو ہیں یہ بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو چٹکیوں کے اندر اس وظیفے سے حل ہو جاتی ہیں، وہ مسائل تو فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کام کے اندر تھوڑی بہت رکاوٹ ہوتی ہے یہ پڑھتے ہی فوراً ختم ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالی ساری زندگی آپ کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کو سنوار دے گا، آپ کی قسمت کو سنوار دے گا، کیونکہ یہ عمل عام عمل نہیں، اور یہ دن جمعۃ المبارک کا عام دن نہیں۔ پورے ہفتے کے اندر جو 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں کا جو سردار دن ہے وہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں اس سورت کو توحید بھی کہا جاتا ہے، اور اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے، سورت اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ادھر پورا قرآن مجید پڑھا جائے، ادھر سورت اخلاص کو پڑھا جائے، جتنا ثواب اس پورے قرآن کو پڑھنے سے ملتا ہے اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے ملتا ہے۔ جو 3 بار اس سورت اخلاص کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس سورت اخلاص کی تعریف بیان کرتے ہیں، انہوں نے بھی حضور سے ایک روایت کی۔ حضور کے چچا حضرت ابن عباس وہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے بھی اس سورت کو پڑھ کر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ایسے انعام حاصل کیے، اور آج اگر آپ بھی پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا عزت مقام بھی بڑھ جائے گا۔ آپ لوگوں کے اندر جب جائیں گے تو لوگ آپ کی بات کو بھی تسلیم کریں گے، آپ سے محبت بھی کریں گے۔ اور تسخیر خلق کے لیے، دولت کے لیے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے، دولت شہرت اس کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اس عمل کے بارے میں آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس عمل کی فضیلت ہی اتنی ہے میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ بس آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ آج بڑا بابرکت دن ہے جمعۃ المبارک،
اور ویسے بھی اسلامی سال کا پہلا جمعہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے ماہ محرم الحرام کا، اس کا ہر دن ہی فضیلت والا ہے، اس کا پورا عشرہ ہی پہلا عشرہ ہی فضیلت والا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا دن آتا ہے جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اور یوم عاشوراء کے بارے میں ابن جوزی نے لکھا، وہ بیان کرتے ابن عباس سے ذکر کیا کہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اور آج آپ توبہ بھی کریں گے تو رب آپ کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 محرم الحرام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، اور اسی طرح اسی دن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرمایا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا، اور اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی دن بینائی واپس آئی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا، بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جس نے شب عاشوراء کو عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی، اور یہ اس مہینے کی ایک رات کی فضیلت ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ مہینے ہوتے ہیں جن کی بڑی عظمت ہوتی ہے، بڑی فضیلت ہوتی ہے، جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، یوم عاشوراء کی رات ہے، شب معراج کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس طرح کچھ دنوں کچھ راتوں کی اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ کو فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح جو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے، اور پھر یہ محرم الحرام کا مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور پھر اسی طرح اس سورت کو سورت توحید بھی کہا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، تو جو رب کی تعریف کرے گا اس ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، ساری زندگی اس کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، فاقہ نہیں آئے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ عمل آپ نے کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، سنیے گا ذرا، جو پہلے میں نے چیزیں بتا دی ہیں ان پر بھی آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جس شخص کو بڑی کوئی حاجت ہو، بڑی مشکل میں ہو، اور میں آپ کو بتا دوں جو شخص جس کا پیشاب بار بار رک جاتا ہو، پیشاب کی تکلیف ہو، بیمار ہو، اور اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، اور اس کے لیے میں یہ عمل سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کا پیشاب رک جائے، اس کی رکاوٹ پیدا ہو، تو وہ باوضو صرف 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھے گا، اور اس سورت کو، یہ سورت اخلاص جو ہے اس کو 11 بار اس کے درمیان میں پڑھے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں 11 مرتبہ یہ سورت پڑھے، اور اس کے بعد پانی پہ دم کر کے وہ پانی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ مریض کو پلا دیں یا خود پی لیں، انشاءاللہ پیشاب کی جو بندش ہوتی ہے وہ فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل کیونکہ ایک دوست نے مجھ سے کومنٹ میں کہا تھا کہ ہمارا اس طرح کا مریض ہے، تو اس کے لیے میں یہ خاص بتا رہا ہوں، اگر آپ دوست احباب کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کریں۔ اور دوسرا، ایک میری بہن نے مجھ سے اولاد کے بارے میں کہا تھا، اولاد سے محروم ہوں، اس کے لیے میں 10 راتوں کا ایک اسی صورت کا عمل بتا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دولت کا، عزت کا، شہرت کا اور اس کا عامل بننے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مزید جو عورت باں جو جس کے پاس اولاد نہ ہو، اس کو چاہیے کہ 10 رات، یہ محرم الحرام کی کوئی بھی 10 راتیں مقرر کر لے، اور اس میں ہر رات 1000 مرتبہ سونے سے پہلے اس سورت کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور بختوں والی اولاد عطا فرمائے، اور تندرست اولاد عطا فرمائے۔ تو 10 راتیں مسلسل 10,000 اس کی تعداد تو پورا کر لے، ایک تو وہ اس کی عمل بن جائے گی، اور اس کے اندر وہ ناگا نہ کرے، مسلسل پڑھے، اولاد ہونے کی دعا کرے، انشاءاللہ اس کا بانجھ پن، اگر اولاد کی امید ہی نہیں ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسا سبب پیدا فرمائے گا، اس کے مقدر میں اولاد کو لکھ دے گا۔ یہ عمل آج جمعۃ المبارک یا یوم عاشوراء کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور آج بھی اس کو کرنا چاہے آج جمعۃ المبارک کے دن کر لیں یا یوم عاشوراء کے دن کر لیں، جس دن چاہے وہ عورت اس عمل کو شروع کر سکتی ہے، اور عورت نہ پڑھ سکے تو شوہر بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اور لازمی نہیں کہ بیوی ہی کرے، شوہر بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی، لیکن اس کے اندر ناگا نہیں کرنا۔ اور آج میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورت کو آج باوضو جمعۃ المبارک کا دن ہے، کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اس سورت کو 7000 مرتبہ پڑھے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ ہر مقصد، دنیا کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہے جس کے اندر اس کو کامیابی نہ ملے، ہر کام آپ کا اس صورت سے ہو جائے گا، بشرط ہے کہ آپ اس کے اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور اس کی تعداد کو پورا کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ اٹھیں۔ عمل دیکھنے میں بڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ جن کی بڑی حاجتیں ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ اتر جائے گا، اور رب اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، اور گھر کے اندر جس کو کہتے ہیں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ انشاءاللہ وہ منظر آج ہی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع
کر دیں گے، اور انشاءاللہ کوئی دنیا کا ایسا مقصد نہیں جو اس میں آپ کو رب کائنات کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔